اچھا آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ اگر عادت بدلنی ہو تو کتنا ٹائم لگتا؟ 21 days اور 60 days اور سوچ، یا بالکل ٹھیک، سوچ سے بدلتی ہے. اور جی ود ان اے سیکنڈ. واو. اور عادت بدلنی ہو تو یہ پھر 21-60 والی باتیں کیوں آئی؟ سوال یہ ہے نا، یہی تو میں چاہ رہا تھا. مجھے یقین تھا کہ میں جیسے سوال کروں گا تو جواب آئے گا 21-60. بات بڑی گہری ہے. بالکل صحیح جی. پریکٹس سے. اور 38 days یہ بھی تھیوری ہے. صحیح ہو گیا. ہم پتہ لگا کہ 2-3 باتیں اس میں بڑی قابل غور ہیں. 2-3 فگرز جو آئی ہیں. ایک فگر ہے 21 دن کی، دوسری فگر ہے 60 کی. دن میں بھی ہو سکتا ہے. اچھا آپ یہ کبھی سوچا کہ کیوں فگرز بنی ہوں گی آخر؟ یار یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. 21 کی فگر اتنی ڈسکس ہوتی ہے. بہت سی سیلف ہیلپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جی 21 دن چاہیے. 21 دنوں میں بندہ اپنی عادت کو پکا کر لے گا. پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے. اچھا یہ جرنلائز کیا انہوں نے. ایک ایکسپیریمنٹ تھا. ایک ڈاکٹر تھا سائیکالوجی کا، اس نے ایکسپیریمنٹ کیا. وہ لوگ جن کے بازو کٹ جاتے ہیں کسی حادثے کی وجہ سے، جب انہیں ہوش آتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ بازو نہیں ہے، تو 21 دنوں میں انہوں نے ایوریج نکالی. وہ مینٹلی ایکسپٹ کر جاتے ہیں کہ اب بازوؤں کے بغیر جینا. آپ نے کسی نے مووی دیکھی آفٹر ڈیتھ؟ 2 موویز ہیں آفٹر ڈیتھ. ایک ہے لائف آفٹر ڈیتھ، ایک ہے آفٹر ڈیتھ. مووی دیکھیے گا. اس مووی پہ جاوید چودھری نے کالم بھی لکھا ہوا. وہ کالم جو سا وہ شروع ہوتا ہے تو ایک وہ کہتا ہے جی ایک پہلوان اچھا خاصا ایک دم اٹھ کے بیٹھ کے کہتا ہے میں مار چکا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک پروفیسر اٹھ کے کہتا ہے جی میں بھی مار چکا ہوں. تیسرا جو سا بزنس مین اٹھ کے کہتا ہے حساب کتاب کرتے کہتا ہے جی میں بھی مار چکا ہوں. اور سارے اس طرح اٹھ کے سارے بیٹھتے ہیں اور انہیں پتہ لگتا ہے مر چکے ہوں. لائف آفٹر ڈیتھ کا مین تھیم یہ ہے کہ انسان کو مرنے کے تھوڑی دیر بعد بھی یقین نہیں آتا مر چکا ہوں. چینج اتنی عجیب چیز ہے. مرنے کے بعد بھی ریسرچ ہوئی ہے تو انسان کا مائنڈ ایکسپٹ نہیں کرتا یار مر چکا ہوں. 21 دنوں کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایوریج جن کے بازو کٹ گئے 21 دن تک وہ مینٹلی ایکسپٹ نہیں کرتے. اچھا ایک اور ایکسپیریمنٹ کسی اور چیز پہ انہوں نے دیکھا جی ہیبٹس بنی ہیں 60 دنوں میں، ایک تھا 38 دنوں میں. انہیں پتہ لگا کہ یہ سر نے جو بتایا بالکل صحیح بتایا کہ ہیبٹ بننے کا تعلق ڈیز کے ساتھ ہے ہی نہیں، یعنی ٹائم کے ساتھ نہیں ہے. ہیبٹس بننے کا تعلق ہے ول پاور کے ساتھ. ول پاور اگر طاقت ہے تم میں، تم ٹھک سے عادت کو اپناؤ گے، پکا کرو گے، پریکٹس کرتے ہوئے مضبوط کر لو گے. اور اگر تم میں ول پاور نہیں ہے تو سالوں کے سال لگے رہو گے، تم میں تبدیلی نہیں آئے گی. سو خدا کے لیے اپنے اندر ایک چیز پیدا کیجئے. وہ کیا ہے کہ اگر میں غلط ہو جاؤں تو مجھے اپنا آپ ٹھیک کر لینا چاہیے. اس میں کوئی شرم والی بات نہیں، بجائے اس کو ساری زندگی لگنے کی میں بالکل ٹھیک ہوں. یار انسان سب سے زیادہ میں اکثر کہتا ہوں دھوکہ دیتا اپنے آپ کو. اس اپنے دھوکے سے نکلو یار، اور اپنی ول پاور سے مومنٹس میں چینج کرنا سیکھو لائف کو. یہ کوئی بات نہیں ہے جی وہ 21 دن گزریں گے تو میں چینج ہوں گا. بھائی جس نے نہیں ہونا 2100 سال بھی گزر جائیں گے نہیں ہونا. اور جس نے ہونا ہے دیٹس وائی بڑا فیمس جملہ آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے، میں ٹریننگز میں کوٹ کرتا ہوں، میری کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ زندگی سالوں میں، صدیوں میں، مہینوں میں نہیں بدلتی، زندگی ایک لمحے میں بدلتی ہے. کس لمحے میں؟ جس لمحے میں آپ ڈیسیژن کرتے ہو میں نے چینج کرنا، آئی ہیو ٹو چینج. بڑا ہو گیا یار. جس دن آپ فیصلہ کر لیتے ہو نا کہ یار جو کچھ بکواس چل رہی ہے میں نے چھوڑنی ہے اور میں نے ایک نئی زندگی جینی ہے، لائف چینج ہو جاتی ہے آپ کی. پرابلم یہ ہوتی ہے ہم وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوتے. ہم لوگ خواہشیں کرتے ہیں، خواہش سب کے پاس ہے، 150 لوگوں کے پاس ہوگی میں نے چینج کرنا ہے. وہ خواہش ڈیسیژن پہ گئی کہ نہیں گئی؟ کیونکہ ڈیسیژن کی نشانی بتا رہا ہوں. ایسا بھی ہوگا نہیں سر میں نے کر لیا لیکن نہیں ہوتا، بھائی وہ ڈیسیژن ہی نہیں تھا. جو کر لو اور نہ ہو وہ فیصلہ نہیں، وہ اگین خواہش ہے. ڈیسیژن کا مطلب یہ ہے، ڈیسیژن ہے یہ آپ کو پیچھے سے کاٹ دیتا ہے. 70 سال کا کفر ایک کلمے سے مٹتا ہے اگر کلمہ سچا ہو. 70 سال کا کفر. سو اگر آپ کا ڈیسیژن ہے، ڈیسیژن پہلے والے سے کٹ جانا، مطلب کیا اس کا؟ ڈیسیژن. سیزیرین ہوتا ہے نا ورڈ، سیزری ہوتا ہے نا، کاٹ دینا، کاٹنا. تو پتہ لگا ڈیسیژن ہے کاٹنا ماضی سے، ڈی پہلے سے جو جڑا اسے کاٹ جانا. اپنے آپ کو کاٹ کے اپنے آزاد کے آگے نکل گئے. بھائی خدا کے لیے اگر اپنے اس سال کو افیکٹو
प्रोडक्टिव ईयर बनाना है तो जो कुछ पीछे था उससे छोड़ो अपने आप को, उसको बदलोगे नहीं, अपने अंदर ये नफरत के मैंने पीछे से कटना आगे जाना है, चेंज नहीं आएगी। और विल पावर पे बड़ा आसान से समझाया जा सकता है। आप लोगों को मिलेंगे कुछ लोग ऐसे हैं, आप में से भी कुछ लोग बैठे होंगे जिन्होंने कुछ छोड़ना चाहा, ऐसे छोड़ दिया, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे नहीं छोड़ सकते। वो गलती हो, गुनाह हो, कुछ भी हो, ऐसे नहीं छोड़ सकते। कुछ लोगों को अल्लाह ने इतनी ताकत दी होती है अल्लाह की तौफीक से, वो इधर फैसला करते हैं, मुड़ के नहीं देखते। अच्छा, कुछ लोग क्या होते हैं, इधर फैसला करते हैं और कसम खाते हैं मुड़ के नहीं देखूंगा, कुछ दिनों फिर मुड़ के देखते हैं फिर मुड़ के देखते हैं, ठीक है कि नहीं। सारी दुनिया कहती पत्थर के हो जाओगे, पत्थर के हो जाओगे, कहते टेस्ट तो करें होंगे भी कि नहीं होंगे, फिर वो पीछे मुड़ के देखते हैं। एक बात याद रखिए, ये निशानी है, ये इशारा है कि आप में विल पावर कम। सो विल पावर, मैं ये अजरा है मजाक आपको बता रहा हूं और है सच, दशकरों में नहीं होती बात का। मैंने 6-6 फुट के लोग देखे हैं, बॉडी बिल्डर देखे हैं, लेकिन विल पावर नहीं है। अपना गुनाह नहीं छोड़ सकते, गलती ड्रिंकिंग नहीं रोक छोड़ सकते। मोहब्बत हो जाए ना, लड़की छोड़ के चली जाए, उसके गम की वजह से देवदास बनते मैंने लोग देखे हैं, सुसाइड्स करते देखे हैं, उसके घर के बाहर जाके लेट जाते हैं जमीन रियली है ना ऐसे लोग जी। दुनिया की सबसे खतरनाक एडिक्शन कौन सी है पता है? दुनिया की सबसे खतरनाक एडिक्शन ह्यूमन एडिक्शन है, इंसान की आदत। नशा नहीं है, अल्लाह ना करे बंदे को बंदे की आदत पड़ चुकी हो ना, तो बंदा जौन सा वो उसके बगैर मर जाता। और ये जान भी आपकी छूटती है विल पावर से। इसमें भी आपको कई लोग मिलेंगे जिनकी विल पावर ने कहा जी हाथ झाड़े फिनिश, अस्सलाम वालेकुम, वो जा रहे हैं, मुड़ के नहीं देखा। उनको फ्लर्ट कह रहे हैं, कुछ कह लें, XYZ कह लें, लेकिन विल पावर इतनी होती है वो मुड़ के नहीं देखते।